الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، ہم آپ کے پاس کسی جھگڑے کے مقصد سے یا کسی توہین کرنے یا کسی کو برا کہنے نہیں آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ایک قبلے والے ہیں، اور ہم سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانی ہم سب کے لیے عزت اور صبر کا پیغام دیتی ہے۔ ہم آپ سے صرف ایک گزارش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے حق کے طور پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ دین کا ہر کام قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہو، اسی کو اپنانے میں کامیابی ہے۔ اگر ہم کسی کے عمل کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر وہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کریں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے سچی محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت، صبر، تقوی اور دین پر قائم رکھنے کی سیکھ حاصل کریں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا اظہار اسی طریقے سے ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اس لیے ہم ادب اور محبت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ تعزیہ، جلوس یا ایسے تمام کام جن کے بارے میں علماء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت نہیں ہے، ان کے بجائے ہم قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، روزہ رکھیں، درود شریف پڑھیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے سبق حاصل کریں۔ آج ہم اس عظیم واقعے کی بات کریں گے جس نے پوری امت کو صبر، قربانی، ہمت اور دین پر استقامت کا پیغام دیا۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا، اور اس کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی زندگی کی قربانیوں سے سبق لینے کے لیے ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں کچھ سبق دیتا ہے۔ سب سے پہلا سبق دیتا ہے دین پر مضبوطی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں دوسرا سبق دیتا ہے صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ مومن مصیبتوں سے بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑتا۔ جب کسی مومن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں پھر بھی وہ اللہ سے امید نہیں چھوڑتا، صبر کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔
کربلا کا واقعہ ہمیں جو سبق دیتا ہے ان میں سے تیسرا سبق ہے نماز کی اہمیت۔ جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ہر حال میں اہم ہے۔ اگر ہم سچ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں۔ چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنے اخلاق اچھے کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بد اخلاقی اور ظلم کا راستہ نہیں اپنایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھروں میں محبت، ادب اور اچھے برتاؤ سے زندہ کرنا ہے، اچھے برتاؤ کو زندہ کریں۔ 5واں سبق جو کربلا کا واقعہ ہمیں دیتا ہے، گھر گھر دین پہنچائیں۔ اگر ہم کربلا کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو جھگڑے اور بحث کی طرف نہیں بلکہ نماز، قرآن، درود شریف، صدقہ، رشتہ داروں کے حق اور اچھے اخلاق کی طرف بلائیں۔ جب کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، اس کی عزت کریں۔ اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو نرمی سے کہیں۔ بھائی، ہم سب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی سے صبر، نماز، تقوی اور اللہ کی فرما برداری کا سبق لیں۔ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو اس سے بحث نہ کریں، دعا کریں اور اچھے رشتے بنائے رکھیں۔ کربلا کا واقعہ ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، بچوں کی تربیت۔ اپنے بچوں کو کربلا کا مطلب صرف غم نہیں بلکہ سچائی، صبر، بہادری اور اللہ کی اطاعت سکھائیں۔ یہی اصل یادگار ہے۔ کربلا کے واقعے سے ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے، امت سے محبت اور اتحاد۔ ہمیں ایک دوسرے سے نفرتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ اختلاف ہو تو ادب اور حکمت کے ساتھ بات کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور میری پیاری بہنوں، اگر ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی قربانی سے ملنے والے پیغام کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے رشتہ مضبوط کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، غریبوں کی مدد کریں، جھوٹ، غیبت اور نفرت سے بچیں۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت، ان کے اچھے اخلاق اور دین پر مضبوطی نصیب فرمائے، آمین۔ آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے اللہ، تیری بارگاہ میں ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں نم ہیں اور دل امید سے بھرا ہوا ہے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں پر اپنی بے انتہا رحمتیں اور سلام نازل فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت رکھتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس محبت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، شہدائے کربلا پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی قربانیوں کو قبول فرما۔ ہمیں ان کے صبر، ان کے یقین، ان کے تقوی اور ان کے استقامت کا کل حصہ عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح کربلا والوں نے پیاس اور تکلیفوں کے باوجود تیرا دامن نہیں چھوڑا،
ہمیں بھی ہر حال میں اپنے دین پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، سنتوں پر عمل کی توفیق دے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرت، کینہ، حسد، گھمنڈ اور دشمنی کو نکال دے۔ ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی سے بھر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاک روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، اور اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خادم بنا، انہیں نمازوں کا پابند بنا، انہیں نیک اخلاق اور علم نافع سے مالا مال فرما۔ اے اللہ فلسطین، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، انہیں امن، سکون اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو صبر اور عزم کی بلندیوں سے نوازا ہے، ہمیں بھی سچائی پر جمے رہنے اور تیری رضا کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی ایمان پر، ہماری موت ایمان پر، اور قیامت کے دن ہمارا حشر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تمام صالحین کے ساتھ فرما۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ اس محبت کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ شہدائے کربلا پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کو امت کے لیے ہدایت، صبر، استقامت اور دین پر مضبوطی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تقوی اور اپنی رضا کے لیے قربانی کی توفیق دی، اسی طرح ہمیں بھی ہر حال میں تیری فرما برداری، سچائی، نماز کی پابندی اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں کو نفرت، کینہ، حسد، دشمنی سے پاک فرما، ہمیں آپس میں محبت، بھائی چارہ اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق دے دے۔ میرے مولا جس طرح کربلا والوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیں بھی مصیبتوں میں صبر عطا فرما، جس طرح انہوں نے دین کی خاطر ہر مشکل برداشت کیا، ہمیں بھی دین پر قائم رہنے کی توفیق دے دے۔ میرے مولا ہماری نمازوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن فرما، ہماری اولاد کو نیک، فرما بردار اور دیندار بنا دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے استادوں، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ بیان تھوڑا بھی اچھا لگا ہو، پسند آیا ہو تو ویڈیو میں ایک لائک کر دیجئے گا، اور بیان کو ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن
کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو، آنے والا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔